بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیک یا محمد نور من نور اللہ۔ نحوست گھر میں ہو، خاندان میں ہو، معاشرے میں ہو، اس سے بڑی گمراہی، مصیبت، آفت کوئی نہیں۔ نحوست جہاں اپنا ڈیرا جما لیتی ہے، بسیرا کر لیتی ہے، وہاں سے برکتیں، رحمتیں ختم ہو جاتی ہیں، بند ہو جاتی ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ خون بہانا، چاہے وہ قربانی کی صورت میں ہو، کسی صدقہ اور خیرات کی صورت میں ہو، یا کسی بھی صورت میں ہو، شہادت کی صورت میں ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ وہ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات جس چیز کے بارے میں نازل ہو جائیں، ان کا پورا کرنا کسی انسان کی عقل میں، سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ قربانی کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ اور افضل اور بڑا عمل خون بہانا ہے، اور جانور کے خون کے قطرے زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کی قربانی کو قبول کرتا ہے۔ اور اسی طرح شہید کے بارے میں ہے کہ جب شہید کے خون کا پہلا قطرہ نکلنے کے ساتھ اور زمین پر پڑنے کے ساتھ ہی اللہ اس کی مغفرت اور بخشش فرما دیتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اللہ کی راہ میں شہید کیا جاؤں، مارا جاؤں، قتل کیا جاؤں، پھر دوبارہ زندہ کیا جاؤں، پھر یہ ایسا عمل 100 مرتبہ سے بھی زائد ہو تو مجھے یہ بہت زیادہ پسند ہے۔ بہرحال جس گھر میں یا جس خاندان میں نحوست طاری ہو جائے، برکتیں اور رحمتیں ختم ہو جائیں، انسان مشکلات اور مصائب میں گر جائے، پھنس جائے، تو پھر آپ ایک ایسا عمل کریں جس کی وجہ سے نحوستیں ختم ہو جائیں گی اور برکتیں نازل ہونا شروع ہو جائیں گی۔ منگل کے روز خون بہائیں، کوئی جانور ذبح کریں، اور کوئی نہ ہو تو ایک مرغی کا چوزا ہی پکڑ لیں، اسے ہی ذبح کر لیں، خون بہائیں، لیکن اس کا ایک طریقہ ہے۔ ہمارے ملک پاکستان میں پتہ نہیں ایوب خان کے دور سے اب تک منگل اور بدھ کے دن جانوروں کا ذبح کرنا ممنوع قرار دے دیا گیا ہے، اور میں دعوے سے میں نہیں کہتا بلکہ بڑے بڑے عامل، نجومی، آتشی، جوتشی سارے کہہ رہے ہیں کہ اگر منگل والے دن خون بہا کیا جائے تو رحمتیں نازل ہوتی ہیں، نحوستیں اور مصیبتیں بھاگتی ہیں۔ یہ بالکل کنفرم بات ہے۔ ہمارے ملک میں پتہ نہیں کس وجہ سے، کس قانون کے تحت یہ بند کیا گیا ہے، لیکن آج بھی اگر اس قانون کو ختم کر کے منگل والے دن خون بہا کیا جائے، گوشت، بکرے، چھترے، بیل، بھینس، جو بھی حلال جانور ہیں ان کو ذبح کیا جائے، تو آپ یقین جانیے، دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ ساری کی ساری نحوستیں ختم ہو کر، بے برکتیاں ختم ہو کر، برکتیں اور رحمتیں نازل ہونا شروع ہو جائیں۔ اگر کوئی انسان بیمار ہے، نحوست ہے، کسی چیز کا سایہ ہے، آسیب ہے، جادو جنات کا سایہ ہے، اثرات ہیں، منگل والے دن آپ ایسا کریں کہ کسی بھی جانور کو لے لیں، میں نے بتایا نا، چھوٹے سے چھوٹا مرغی کا بچہ، کوئی مرغ لے لیں،
آپ ایک پلاسٹک کا پیپر لے لیں، شیٹ لے لیں، اس کو نیچے بچھائیں اور اس شیٹ کے اوپر، اس پلاسٹک کے اوپر ایسا کچھ ان سے بندوبست کریں کہ خون اس سے باہر نہ نکلے، پلاسٹک کی شیٹ سے خون باہر نہ جائے۔ اس کو ذبح کریں، وہ مرغی ہے، وہ بکری ہے، دمبا ہے، بھینس ہے، گائے ہے۔ گوشت کو غربا میں تقسیم کر دیں۔ اگر اتنی ہمت، استطاعت، گنجائش نہیں ہے تو مرغی لے لیں، بار بار کہہ رہا ہوں، اس کو ذبح کر کے اگر خود بندہ باہر دینے کے قابل نہیں ہے تو خود گھر میں استعمال کر لے گوشت کو، اور اگر تھوڑا سا صبر شکر کر کے اس کو باہر کسی غریب مسکین کو دے دے تو بہت زیادہ ہے، بہتر ہے۔ اور وہ جو شیٹ ہے پلاسٹک کی جس کے اوپر اس جانور کو ذبح کیا گیا ہے، اس کو لپیٹ کر تھوڑا سا گھر سے باہر نکلیں، کسی جھاڑی میں، کسی جنگل میں، کسی ویران جگہ میں اس کو لپیٹ کے نا تو کسی جھاڑی کے اندر دے دیں، اور پھر اپنا محاسبہ کریں، مشاہدہ کریں، تجربہ کریں کہ اس عمل کے بعد میری طبیعت پہ ظاہری، باطنی، روحانی، جسمانی جو بھی اثرات مرتب ہوتے ہیں اس کو نوٹ کریں۔ اور اگر کوئی تھوڑا سا معمولی سا بھی فرق محسوس کریں تو آپ اس کو چند منگل، 2 منگل، 3 منگل، 4 منگل تک اس کو کرتے رہیں۔ کون سا اس دور میں انسان ہے کہ جس کے گھر میں ڈیلی، اگر ڈیلی روزانہ نہیں تو دوسرے یا تیسرے دن مرغی کا گوشت یا کسی جانور کا گوشت نہیں آتا؟ ٹھیک ہے، تو آپ مرغی لے لیں ہر منگل کو، مرغی کے ذبح پہ کوئی پابندی تو نہیں ہے، تو آپ 3 سے 4 منگل، 10 منگل، 7 منگل آپ یوں کرتے رہیں۔ آپ کا گھر، آپ کا خاندان، آپ کا جسم بیماریوں سے، مصیبتوں سے، آفات سے نکل کر خیر و برکت میں آ جائے گا، پورا گھر، پورا خاندان۔ آج بھی بعض علاقوں میں رواج ہے، اس کو کوئی جائز ناجائز جو مرضی کہہ لے، جب بھی کسی جانور کو ذبح کرتے تھے نا تو خون لے کر پھلدار درختوں کے تنے کے ساتھ اس کو تھوڑا 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 لگاتے تھے، اور آج بھی میرا یہ معمول ہے کہ جس بور کے اندر، جس کنویں کے اندر، جس چشمے کے اندر پانی ختم ہو جائے، آپ اس کے بور کے چند قدم کے فاصلے پر حضرت خواجہ خضر علیہ السلام کے نام کی نظر نیاز صدقہ خیرات کوئی جانور ذبح کرے، نہیں تو سفید مرغی ذبح کر کے آپ اس خون کو تھوڑا سا وقفے پہ ڈال دیں۔ دیکھیے پانی کا چشمہ، بور کا پانی ابل کر باہر آ گیا۔ یہ میرا بارہا کا تجربہ ہے، لوگ مجھے بڑے دور دور تک بلا کے لے جاتے ہیں، لیکن آج ایک گھر سے قدم بھی باہر نہیں نکالتا۔ یہ کوئی فخریہ انداز میں نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ کی اس نعمت کا میں ذکر کر رہا ہوں، تحدیث نعمت کے زور پر ذکر کر رہا ہوں۔ میں نے جب نادی علی کا چلہ کیا تھا نا تو سب سے پہلے میرے اپنے بھائی تھے، بڑے بھائی، ان کے بور کا پانی خشک ہو گیا تھا، میں نے ریت کو دم کر کے نا، دھو کے ریت کو دم کر کے پاکیزہ کر کے اس کے اندر ڈالا۔ آج میرا خیال ہے 25 سے 30 سال گزر گئے ہیں تقریباً، معمولی عرصہ، وہ پانی جس جگہ پہ تھا ابھی اسی جگہ پہ ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اپنی طرف سے کچھ صدقہ کریں، خیرات کریں، اللہ کے نام کی خاطر، اس کی رضا کی خاطر، اس کی قدرت کاملہ کو ذہن میں، دل میں رکھتے ہوئے اس کی خوشنودی کے لیے آپ ایسا عمل کریں
تو اللہ تبارک و تعالی تمام نحوستوں کو، تمام مصیبتوں کو، تمام تکلیفوں کو دور کر کر اس بندے کی ذات کو، اس کے گھر کے، اس کے خاندان کو رحمتوں اور برکتوں کا گہوارہ بنا دیتا ہے۔ جس کسی کے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی ہو، سمجھ آ گئی ہو، ایک دفعہ زندگی میں ضرور تجربہ کر کے دیکھیے گا۔ یہ پاکستان کے ایک بہت بڑے مشہور نجومی ہیں، انتظار حسین شاہ۔ ان کے پاس میں ایک آدمی کو لے کے گیا، میرے اسکول کے جو کیشیئر تھے، وہ ان کا بیٹا ایم اے انگلش تھا، کہیں بھی اس کو نوکری نہیں مل رہی تھی، ہر عامل کامل طبیب کے پاس اس کا علاج کرا، اتفاقاً اس کو پاس لے گیا میں، تو اس نے اس کو اتنا مختصر سا عمل بتایا کہ ہر منگل کو ناریل، ثابت ناریل جو ہوتا ہے وہ لے کے 7 منگل تک اس کو پانی میں ڈال دیں، یا کسی غریب فقیر کو دے دیں، یا پھر اپنے وزن کے مطابق چاول وزن کر کے تول کر اس کو پانی میں بہا دیں۔ پانی کے اندر بے شمار آبی جانور ہیں، ان کی غذا خوراک جب بنے گی نا تو اللہ تبارک و تعالی ان کی دعاؤں کو رد نہیں کرتا۔ اسی لیے میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ عملیات اور وظائف میں صدقہ اور خیرات حشرات الارض کا، آبی جانوروں کا، فضائی جانوروں کا، پرندوں کا یہ نکالنا بہت ضروری ہے۔ اور اگر کچھ نہ کر سکے تو شکر یا چینی کی ایک مٹھی لے کر مکان کے کسی کونے میں چیونٹیوں کو ڈال دیں، پھر یہ رزق کو کھینچ کھینچ کے آپ کے گھر میں لائیں گی۔ اللہ تبارک و تعالی بس سمجھ کی توفیق دے، سمجھ جائے اس بات کو۔